دشمنان اہل بیت پہ لعنت، محمد و آل محمد لعنت صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رقیب والقادر من غیر رقیب، الذی لم یزل قائما لا سماء ذات أبراج ولا ليل ذات ولا بحر ساجد ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتبار، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنه للقرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، صلاة محمد فقط کے ساتھ صلوات پڑھیں، بابا اللہ درود پڑھیں محمد آج چھٹا مشغلہ شب ہے اور ہمارا گفتگو پروردگار کے فضل و کرم سے 14واں صحیح اور آج اس کی چھٹی بتی سماعت فرما رہے ہیں، اور ایک طرف ملائکت کا سفر ہے اور ایک طرف صداقت کا سفر ہے، اور جب یہ صداقت منزل معراج میں پہنچ جائے تو محمد بن جائے، اور جب کسی محمد کے دوش میں نظر آئے تو علی بن جائے، اور جب یہ صداقت کمال حسن میں پہنچ جائے تو حسن بن جائے، اور جب یہ صداقت شہادت کی منزل میں پہنچ جائے تو حسین بن جائے، اور جب یہ صداقت عبادت سے ملحق ہو جائے تو زین العابدین بن جائے، اور جب یہ صداقت علوم کی منزل پہ آ جائے تو محمد باقر بن جائے، اور اپنے موضوع کے مطابق آخری جملہ جب یہ صداقت کے ساتھ مل جائے تو جعفر صادق بن جائے، اور جعفر صادق ہو
کہ جو نبی صادق کا نمائندہ امام صادق، میں نے کیا کہا کہ جب صداقت کے ساتھ مل جائے تو جعفر صادق بن جائے، اور صداقت ہمیشہ علم تقسیم کرتی ہے، اور علم کے مقابلے جو آ جائے وہ جہل ہوتا ہے، اور جہالت ہمیشہ علم سے حسد کرتی ہے۔ اب اگر یہ دیکھنا ہو کہ اس دور کا حاسد کون ہے، پہلے یہ دیکھو وہ کس سے جل رہا ہے۔ وہ جس سے جلے وہ اس دور کا عالم اور بادشاہ ہمیشہ بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھ کر بھی عالموں سے حسد کرتے رہے۔ بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے طریقے امامت میں کہ جنہوں نے بڑی مصلحتوں پہ قدم رکھا، بڑے تخت پر بیٹھے، بڑے لوگوں کو اپنے سامنے جھکوا لیا، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے سر تو جھکوائے، دل نہ جھکوا سکے۔ دل جھکے تو در صادق پہ جھکے، دل جھکے تو 14 معصومین پہ جھکے، اور آج تک جھکے ہوئے ہیں۔ ثبوت یہ ہے کہ حاضرین بد میں صرف شیعہ ہی نہیں بلکہ اہل سنت بھی تشریف فرما ہے، اور اہل سنت بھی یہ جانتے ہیں کہ اگر سچ ہے تو کہاں ہے۔ اتنی بڑی یونیورسٹی، اتنا بڑا مدرسہ، اتنی بڑی جامعہ میرے مولا جعفر صادق نے ترتیب دے دی، اور باپ کا لگایا ہوا پیڑ بیٹے نے اس کی آبیاری کی، اور اس مقام تک پہنچا دیا کہ ایک جعفر صادق استاد پوری یونیورسٹی، اور جہاں جہاں آپ یونیورسٹیاں دیکھتے ہیں، یونیورسٹی کسی ایک شعبے کا نام نہیں ہے، اس میں بے شمار شعبے پڑھائے جاتے ہیں، اس میں لغت بھی پڑھایا جاتا ہے، اس میں ادب بھی پڑھایا جاتا ہے، اس میں سائنس بھی پڑھائی جاتی ہے، اس میں کیمسٹری بھی پڑھائی جاتی ہے، کئی لیکچرز ہیں، اور ہر شعبے کا ہیڈ الگ ہے، اور ہیڈ کے بیچ میں ان کے استاد الگ ہیں، کئی لیکچرز ہیں۔ اگر کسی یونیورسٹی میں 20,000 طلبہ ہیں تو کم سے کم 200 اساتذہ ہیں جو ان 20,000 کو تعلیم دے رہے ہیں۔ توجہ، جملہ پھر دوہرا رہا ہوں، اور دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والا جملہ ضائع نہ ہو جائے۔ اگر کسی یونیورسٹی میں 20,000 طلبہ ہیں تو کم سے کم 200 اساتذہ ہیں جو ان 20,000 کو تعلیم دے رہے ہیں، لیکن جامع جعفر صادق کی خاصیت یہ ہے کہ 50,000 طالب علم مختلف شعبوں پہ بات ہو رہی ہے، استاد ایک جعفر صادق، 50,000 کا ایک استاد جعفر صادق۔ توحید پر امام صادق بات کر رہے ہیں، نبوت پر امام صادق بات کر رہے ہیں، رسالت پر امام صادق بات کر رہے ہیں۔ کوئی علم فلکیات کے بارے میں پوچھنے آیا تو مولا نے بتایا کہ ستارے کیا ہیں، اور مولا نے یہ بھی بتایا کہ آسمان والے کون ہیں اور زمین والے کون ہیں۔ بات ہو رہی ہے علم الابدان پر، امام جواب دے رہے ہیں۔ اور ایک بار ایک سائل آیا امام صادق کی یونیورسٹی میں، اور آگے کہنے لگا کہ یہ بتایا جائے کہ یہ ستارے گرتے کیوں نہیں، یہ ستارے گرتے کیوں نہیں، یہ ستارے جو لگے ہوئے ہیں ان سے ہمیں کوئی دھاگا بندھا تو دکھائی نہیں دیتا، یہ ستارے گرتے کیوں نہیں۔ امام نے کہا سنو، جابر بن حیان ماڈرن کیمسٹری کا بانی، ماڈرن سائنس کا بانی، مسلمانوں کا پہلا سائنسدان، لیکن شاگرد ہے جعفر صادق کا، مسلمانوں کا پہلا سائنسدان۔ کہا سنو جابر، کبھی تم نے ایسا کیا ہے کہ کسی کپڑے میں کسی پتھر کو باندھا ہو اور اسے دھاگے سے باندھا ہو، کپڑے سمیت دھاگے سے باندھا ہو، اور اسے ایسے ایسے گول گول حرکت دی ہو؟ جابر نے کہا جی مولا کیا ہے۔ کہا یہ بتاؤ جب تک تم گھماتے رہے کیا پتھر نیچے گرا؟ کوئی سمجھا نہیں سمجھا؟ کہا جب تک تم گھماتے رہے کیا پتھر نیچے گرا؟ کہا نہیں۔ کہا یہی سبب ہے اس آسمان میں اور زمین میں اور اللہ کی اس پوری کائنات میں یہ تمام چیزیں اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہیں، اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہیں، اور جب تک یہ اپنی رفتار سے گھومتی رہیں گی یہ نیچے نہیں گریں گی، یہ نیچے نہیں گریں گی۔ تھیوری آف کنٹینیو موشن، مسلسل حرکت کا نظریہ۔ امام نے کہا کہ زمین حرکت کر رہی ہے، زمین حرکت کر رہی ہے۔ اس جب ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ، یہ زمین ہمیں بالکل پرم جامد دکھائی دے گی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم حرکت نہیں کر رہے، اور اللہ محفوظ رکھے ابھی یہاں پہ زلزلہ آ جائے پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ بھائی حرکت ہو رہی ہے، لیکن امام نے کہا کہ زمین حرکت کر رہی ہے، زمین حرکت کر رہی ہے۔ یہ جو پتھر ہے نا، پتھر تم میں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ رکھا ہوا ہے، یہ بھی گھوم رہا ہے، یہ بھی گھوم رہا ہے، اور یہ حرکت، یہ موشن، یہ موومنٹ کبھی نہیں رکتا۔ جب انسان قبر میں بھی چلا جاتا ہے تب بھی یہ حرکت رکتی نہیں ہے۔ اتنے سارے سب ہے، مولا صادق بتا ہے
جب انسان قبر میں بھی چلا جاتا ہے تب بھی حرکت رکتی نہیں۔ سائل نے کہا مولا کیوں؟ امام نے کہا اگر یہ اس وقت حرکت رک جاتی، اس وقت یہ موشن رک جاتا جب انسان قبر میں چلا جاتا، تو پھر انسان کا جسم خراب نہ ہوتا، انسان کا جسم خراب نہ ہوتا۔ اس لیے اجزاء کیمیائی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں تو انسان کا جسم قبر کے اندر بھی خراب ہو جاتا ہے۔ توجہ کی نا؟ تو وہ جو یونیورسٹی میرے مولا نے قائم کی ہے، جو مدرسہ میرے مولا صادق نے قائم کیا ہے، جہاں میرے مولا کی کرسی ہوا کرتی تھی، جہاں میرے مولا کی کرسی ہوا کرتی تھی، اس نشست کے پیچھے دیوار پر میرے مولا کے قول لکھا ہوا تھا، اور قول میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، یقیناً میری تقریر لائیو کی جا رہی ہے، اور جتنے بھی یہاں پہ اساتذہ ہیں اگر سنیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس قول کو سکول کی دیوار پہ لکھایا جائے۔ امام جعفر صادق نے کہا کہ سنو، وہ یتیم نہیں ہوتا جس کا باپ مر جائے، بلکہ جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب، اس سے بڑا یتیم کوئی نہیں۔ کہا وہ یتیم نہیں ہوتا جس کا باپ مر جائے، بلکہ جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب، اس سے بڑا یتیم کوئی نہیں۔ یعنی جاہل اپنے باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہے۔ کتنی آسان سن ہے، جاہل اگر باپ والا بھی ہے پھر بھی یتیم ہے۔ بھائی کیسا مولانا نے نظریہ دے دیا کہ باپ چلا جائے علم نہ جائے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال میں نے جملہ کہا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی علم پسند ہو اور علی پسند نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو امام نے کہا کہ وہ یتیم نہیں ہوتا جس کا باپ مر جائے، بلکہ جس کے پاس نہ علم ہونا ادب، اس سے بڑا یتیم کوئی نہیں۔ تو اب جو شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے، شاگرد ہیں خاص، تو کیا وہ فخر کی منزل پہ ہوں گے؟ کیا وہ فخر کر رہے ہوں گے کہ ہمارا استاد وہ ہے جس کو دیکھنا عبادت، جس کو دیکھنا عبادت۔ تمام آ چکے ہیں پڑھنے والے، تو بس بالکل آخری مرحلے میں گفتگو جا رہی ہے۔ جس کو دیکھنا عبادت، ہمارا استاد وہ ہے، شاید ان تک پہنچ جائے، ہمارا استاد وہ ہے کہ جس کے دادا کے چہرے کو اللہ نے اپنا چہرہ کہا ہے، ہمارا استاد وہ ہے جس کے ہاتھوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ کہا ہے۔ تو کیا فخر کی منزل میں ہوں گے، کیا فخر کر رہے ہوں گے شاگرد؟ تو ایسے میں راوی کہتا ہے کہ ایک بزم سجی ہوئی ہے اور تمام شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام کبھی کوئی سوال پوچھ رہا ہے کبھی کوئی، اور امام سب کا جواب دیتے جا رہے ہیں، سب کا جواب دیتے جا رہے ہیں، لیکچر دیا جا رہا ہے، علم تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو راوی کہتا ہے کہ ایسے میں شام سے ایک خود ساختہ عالم آیا، ایک عالم آیا اور امام سے کہنے لگا کہ میں آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں علم قرآن پر۔ اب شاگردوں کا مقام دیکھنا، امام کی نگاہ میں شاگردوں کا مقام دیکھنا۔ کہا کہ میں آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں علم قرآن پر، مجھ سے مناظرہ کریں۔ امام نے کہا وہ سامنے دیکھ رہے ہو، وہ میرے شاگرد عمران ابن ایون شیبانی بیٹھے ہیں، جاؤ ان سے بحث کرو، ان سے بحث کرو۔ وہ کہنے لگا عجیب بات ہے، میں اتنی دور شام سے سفر کرتا ہوں یہاں آیا تاکہ میں آپ سے بحث کروں، اور آپ اس کے ثبوت کر رہے ہیں، عمران کی ثبوت کر رہے ہیں۔ امام نے اپنے چہرے پر امامت والا جلال میں کہا تو نے میرے شاگرد عمران کو سمجھا کیا ہے، تو نے میرے شاگرد کو سمجھا کیا ہے؟ میں تم سے کہتا ہوں اگر تم نے اسے قائل کر لیا تو سمجھو مجھے قائل کر دیا۔ اتنا فخر، اتنا یقین مولا کو، کہا کہ اگر تم نے اسے قائل کر لیا تو سمجھو مجھے قائل کر دیا۔ بات ہوئی، قائل نہ کر سکا، کہنے کا نہیں ابھی میں رکنا نہیں چاہتا، کہتا میں ایک اسلامی فکر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا زرارہ بن ایون شیبانی بیٹھے ہیں، ان سے بات کرو۔ ان سے بات ہوئی، قائل نہ کر سکا اور قائل ہو گیا، اور کہنے کا نہیں میں عربی ادب پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا مومن طاہر بیٹھے، ان سے بات کرو۔ ایک ایک شاگرد امام نے تیار کیا ہوا ہے اور فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے میرا شاگرد، یہ ہے میرا شاگرد۔ قائل کرتے بات کی، قائل نہ کر سکا اور کہنے لگا میں امامت پہ بحث کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا وہ بیٹھے ہشام، ان سے بات کرو، ہشام سے بات کرو۔ کب بات کرتے ہیں؟ توجہ، بالکل آخری مرحلے میں گفتگو ہے، کب بات کرتے ہیں؟ بات شروع ہو گئی۔ ہشام نے کہا مولا کے شاگرد ہشام بن حکم، ہشام بن عبد الحکم، انہوں نے کہا جی آپ سوال کریں یا میں کروں؟ انہوں نے کہا نہیں جی آپ کریں۔ ہشام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ بندوں کی عقل و فکر سے زیادہ واقف ہے یا بندے اپنی عقل و فکر سے زیادہ واقف ہیں؟
اور کیا جتنا بار بار میں نے نہیں دہرانا، بالکل آگے بڑھ جائے. کہا کہ اللہ بندوں کی عقل و فکر سے زیادہ واقف ہے یا بندے اپنی عقل و فکر سے زیادہ واقف ہیں؟ اس نے کہا کہ اللہ. اللہ نے کہا یہ بتاؤ کہ اللہ نے لوگوں کے درمیان اختلافات رفع کرنے کے لیے کیا انتظام کیا، اور یہ بھی بتاؤ کہ نبی آخر کے بعد کون سا انتظام. 3 سوال پوچھے. یہ بتاؤ کہ اللہ نے لوگوں کے درمیان اختلافات رفع کرنے کے لیے کیا انتظام کیا، اور یہ بھی بتاؤ کہ نبی آخر کے بعد کون سا انتظام. تاکہ اللہ نے لوگوں کے درمیان اختلافات رفع کرنے کے لیے قرآن اور سنت بھیجا. نبی آ کر قرآن و سنت لے کر آئے. اچھا قرآن و سنت اختلافات رفع کرنے کے لیے ہے؟ اس نے کہا ہے. جملہ ہے نا کرنا. اب قرآن و سنت اختلافات رفع کرنے کے لیے ہے؟ اس نے کہا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر تجھ میں روز میں اختلاف کیوں ہے؟ تجھ میں اور مجھ میں اختلاف کیوں ہے کہ تو شام سے صبر کرتا ہوا یہاں کے بیٹھ گیا؟ اب وہ سوچنے لگا کہ اگر میں اس سے کہوں کہ قرآن اختلافات رفع کرنے کے لیے ہے تو یہ بات غلط ہو جائے گی. واقعی میں مجھ میں اور اس میں اختلاف ہے. اور اگر میں کہوں نہیں ہے تو یہ بات غلط ہو جائے گی. قرآن واقعی اختلافات رفع کرنے کے لیے اور جو ہے کہ نہیں ہے. آپ کی خاموشی کو سنا اور یقیناً یہ خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ بڑے بے چینی سے سنتے ہیں کہ آنے والا سننا کیا ہو جائے نا. اب وہ سوچنے لگا کہ کیا جواب دوں، کیا جواب دوں. امام جعفر صاحب نے کہا سوچ کیا رہا ہے، جواب دو اسے. اب جواب کیوں نہیں دیتا؟ حشام سمجھ گئے اب اسے کوئی جواب نہیں آیا. حشام نے کہا چلو تم بھی تو کچھ علم لے کر آئے ہوگے، کوئی سوال ذہن میں، چلو مجھ سے پوچھو کہ آپ پوچھنا چاہتے ہو. اب اس نے وہ سوال نہ پوچھے جو وہ سوچ میں لے کر آیا تھا کہ یہ سوال پوچھوں گا. وہ پریشان اتنا ہوا اس نے پلٹ کے کہا حشام میں وہی سوال کرتا ہوں جو تم نے مجھ سے کی ہے، میں وہی کرتا ہوں جو تم نے مجھ سے کی ہے. حشام نے کہا بسم اللہ کرو. اب اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ بندوں کی عقل و فکر سے زیادہ واقف ہے یا بندے اپنی عقل و فکر سے زیادہ واقف ہے؟ حشام نے کہا اللہ. اور یہ بتاؤ کہ اللہ نے لوگوں کے درمیان اختلافات رفع کرنے کے لیے کیا انتظام کیا، اور نبی آخر کے بعد کون سا انتظام. یہ تو جب اس نے کہا نا کہ اللہ نے لوگوں کے درمیان اختلافات رفع کرنے کے لیے کیا انتظام کیا، حشام نے کہا اس دور کی پوچھ رہا ہے یا اس دور کی؟ اس دور کی پوچھ رہا ہے یا اس دور کی؟ اس نے کہا کہ دونوں طرف سے بتائیں، دونوں طرف سے. بالکل آخری جملہ. حشام نے کہا پچھلے دور میں اختلافات رفع کرنے کے لیے تمہیں پتہ ہے اللہ نے کیا انتظام کیا؟ اس نے کیا انتظام کیا؟ کہا قرآن اور محمد. پچھلے دور میں اختلافات رفع کرنے کے لیے، جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے قرآن اور محمد کا انتخاب کیا. کہا محمد چلے گئے، اب کون، اب کیسے اختلافات رفع ہو؟ آخری جملہ مجھے بتانا. کہا اب تو محمد چلے گئے، ظاہری پردہ کریں گے، اب کیسے اختلافات رفع ہو؟ شام نے کہا یہ جو تو شام سے صبر کرتا ہوا یہاں کے بیٹھ گیا یہ تجھے جعفر صادق دکھائی نہیں دے رہے؟ کہا یہ ہے وہ اللہ کی حجت جو لوگوں کے درمیان اختلافات رفع کرے.